سب سے پہلے ویڈیو کی ہائی لائٹس۔ یہ مارکیٹ میں اس وقت کی سب سے ورسٹائل پروڈکٹ تھی۔ 20ویں صدی کی دہائی میں لڑکی کی شخصیت اور کشش ہی اس کی تقدیر، زندگی اور لیونگ سٹینڈرڈ کی حیثیت کا فیصلہ کرتی تھی۔ لڑکیوں کے لیے یہ خوف کا بہت بڑا جھٹکا تھا اور ہیلیٹوسس لڑکیوں کے لیے ڈراؤنا خواب بنا دیا گیا۔ اس میٹر سے نیند اچھی آئے گی، آپ بیمار کم پڑیں گے، یا فلاں پروڈکٹ سے آپ کے سانس کا مسئلہ درست ہو جائے گا، جس سے وہ نہ صرف سٹپٹا جاتا ہے بلکہ ہڑبڑا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ لڑکی آرکسٹرا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان سے بھی پوچھتی ہے کیا ہوا، اور وہ بھی دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں اور کسٹمر کیا چاہتا ہے، اس کے درمیان ایک بریک لکیر ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کی پروڈکٹ کو ہمیشہ پرابلم سالونگ ہونا چاہیے۔ میں حماد رضا، فاؤنڈر CEO ایلیٹ اینڈ ایلیگنٹ انٹرنیشنل، اینڈ یو آر واچنگ مائنڈ میپنگ۔ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چینل آپ کی زندگی، قسمت اور مقدر تینوں کو نہ صرف یکسر تبدیل کر دے گا بلکہ آپ کو کامیابی کی بلند ترین چوٹی پر بھی پہنچا دے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی دبا دیں۔ ڈیئر ویورز، فیئر مارکیٹنگ کی ایک پرفیکٹ کہانی پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر جوزف امریکی سائنسدان تھے۔ انہوں نے 1879 میں لسٹرین کا حیرت انگیز فارمولہ انوینٹ کیا۔ یہ مارکیٹ میں اس وقت کی سب سے ورسٹائل پروڈکٹ تھی۔ اس وقت مارکیٹ میں ایکسٹرنل پرابلم کے لیے تو بہت اینٹی سیپٹک موجود تھی، لیکن انٹرنل اپلیکیشن کے لیے لسٹرین بہترین اینٹی سیپٹک تھی۔ مارکیٹ میں بہترین پروڈکٹ ہونے کے باوجود کسی نے 30 سال تک لسٹرین پر توجہ نہیں دی۔ ان 30 سالوں میں اس کے اونرز نے ہر وہ مارکیٹنگ تکنیک استعمال کی جس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اسے پرفیکٹ جرمز کلر کے طور پر فروخت کرنے کی کوشش کی، اورل انفیکشن کے حل کے طور پر بیچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ڈینٹسٹ کی بڑی ٹیم کو بھی ہائر کیا کیونکہ یہ منہ کے جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے بیسٹ پروڈکٹ تھی، لیکن لسٹرین مسلسل فیل ہوتی رہی۔ 1920 میں اس کی مارکیٹنگ مہم جارج لیمبرٹ نامی آدمی کو دی گئی۔ پہلے 7 سالوں میں اس کی فروخت $1,15,000 سے بڑھ کر $1,08 ملین ہو گئی۔ اگلے سالوں میں اس کی کمپین نے اس کی فروخت میں 7000% اضافہ کر دیا۔ آج 100 سال بعد صرف اس پروڈکٹ کا پرافٹ $35 کروڑ ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے وہ آخر کمپین کیا تھی، اس کا اسپیشل فیچر کیا تھا؟ اگر ایک لفظ میں بتاؤں تو فیئر یعنی خوف۔ اس نے ایک میڈیکل کنڈیشن ہیلیٹوسس پر ایک ایڈ بنائی۔ ہیلیٹوسس ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں بیکٹیریا بننے کی وجہ سے منہ میں بہت زیادہ بدبو آتی ہے یا سڑان اٹھتی ہے۔ عام روزمرہ کی گفتگو میں اسے بیڈ بریتھ یا سانس کی بدبو کہتے ہیں۔ اس ایڈ کی فلم میں ایڈینا نام کی خوبصورت حسینہ کی دکھ بھری داستان کو کہانی کی شکل میں لوگوں کو سنایا۔ کمرشل میں یہ خوبصورت طرح دار اور ڈریم گرل دکھائی دیتی جس کو پانے کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے۔ مرد جب اسے نوٹس کرتے ہیں تو فوراً اس کے قریب آتے ہیں، لیکن جیسے ہی قریب آتے ہیں تو وہ منہ کی بدبو کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ایڈینا کو ہیلیٹوسس تھا۔ یہ اس کو قابل رحم اور قابل ترس بناتا تھا۔ 20ویں صدی کا امریکی معاشرہ اس وقت مکمل طور پر پدرانہ تھا۔ خواتین پر اتنا دباؤ تھا، ان کا صرف ایک گول یا سر درد تھا، وہ امیر آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرے، اسے اپنائے اور اپنی محبت میں گرفتار کرے۔ 20ویں صدی کی دہائی میں لڑکی کی شخصیت اور کشش ہی اس کی تقدیر، زندگی اور لیونگ سٹینڈرڈ کی حیثیت کا فیصلہ کرتی تھی۔ اس فلم کے ساتھ اس نے 2 اشتہار بھی اخبار میں دیے اور اس کے پوسٹر بھی دیواروں پر لگا دیے۔ پہلا پوسٹر جس میں خوبصورت دلہن کی تصویر تھی اور یہ کیپشن تھا "Often a bridesmaid, never a bridal"، دلہن کی بیسٹ سہیلی کبھی دلہن نہیں بن سکتی۔ دوسرا پوسٹر ایک اداس اور تنہا لڑکی اور یہ کیپشن تھا "Don't fool yourself"، خود کو بیوقوف مت بنائے۔ ایک طرف خواتین پر اس قدر دباؤ تھا اور دوسری طرف اس طرح کی ایڈ جس میں لڑکی تنہا اور قابل رحم حالت میں ہو۔
جبکہ دوسری لڑکیوں کی انگیجمنٹ ہو رہی ہو۔ لڑکیوں کے لیے یہ خوف کا بہت بڑا جھٹکا تھا اور ہیلیٹوسس لڑکیوں کے لیے ڈراؤنا خواب بنا دیا گیا۔ خواتین چوک در چوک نکلی، لسٹنگ خریدی اور یہ برانڈ امریکہ کے ہر گھر کی ضرورت بن گیا۔ اس طرح اس کی سیل میں 7000% اضافہ ہو گیا۔ لیکن ابھی کہانی اور حیرانی باقی ہے میرے دوست۔ آپ حقیقت ملاحظہ فرمائیں، لفظ ہیلیٹوسس کوئی حقیقی لفظ نہیں تھا اور یہ اس وقت تک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ مارکیٹنگ کمپین کے ہیڈ جارج لیمبرٹ کی محض ذہنی اختراع تھا۔ اس نے صرف اسے لیسٹرین کی مارکیٹنگ کمپین کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ اس نے سانس کے لیے لیٹن ورڈ ہیلی لیا اور طبی زبان سے لفظ اوسس لیا تاکہ میڈیکل ٹرمز کی طرح آواز دے سکے۔ یہ دو لفظ مل کر ایک طبی اصطلاح اور مارکیٹنگ کا معجزہ بن گئے جس سے آج تک کروڑوں ڈالر کمائے جا رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں جہاں پہلے حصے کو ختم کیا تھا، فیئر مارکیٹنگ کی چھٹی قسم کی طرف۔ اس میں ہر چیز کو ہیلتھ کے ساتھ منسوب اور نتھی کر دیا جاتا ہے۔ آپ ایئر کنڈیشن لے رہے ہیں تو یہ ہوا کو مکمل صاف کرے گا، فریج لے رہے ہیں تو یہ جراثیم کا خاتمہ بھی کرے گا، LED خریدنی ہے تو ساتھ میں اسپیشل فیچر ہے، آنکھوں پر کم اثر ڈالے گا۔ ایسی الیکٹرانکس چیزیں بڑے داموں کے ساتھ صحت کے نام پر بیچ دی جاتی ہیں۔ اس میٹر سے نیند اچھی آئے گی، آپ بیمار کم پڑیں گے، یا فلاں پروڈکٹ سے آپ کے سانس کا مسئلہ درست ہو جائے گا۔ پاکستان میں اس طرح کے ادارے اب بڑے خوبصورت ناموں کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں کھل رہے ہیں۔ آئل کے ڈبے پر بھی بڑی سی دل کی تصویر بنا دی گئی ہے۔ اسے نیگیٹو ہیلتھ تکنیک کہتے ہیں۔ اس تکنیک پر بہت بڑی کمپنیاں سینسی اینیمیشن کے ساتھ کمرشل بناتی ہیں اور کسٹمر کو ایجوکیٹ کرتی ہیں۔ آپ نے اکثر میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ کی کمرشلز بھی دیکھی ہوگی جن میں ڈینٹسٹ گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے آپ کو ڈرا رہا ہوتا ہے یا آپ کو تمام تکلیفوں سے چھٹکارے کی خوشخبری بڑے مؤثر انداز میں سنا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ڈینٹسٹ کے پاس اسٹیتھوسکوپ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ساتویں تکنیک سیلز کلوز ٹیکنیکس کہلاتی ہے۔ پہلے گاہک کو انتہائی مہنگی چیز دکھائی جاتی، وہ منع کر دیتا ہے یا سوچو بچار میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کو سستی اور افورڈیبل چیز دکھائی جاتی ہے، تب اس کی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے، وہ انکار سے اقرار میں آ جاتا ہے۔ سائیکالوجی بتاتی ہے اسے لگتا ہے اسے فیور دی گئی ہے، فیور کا نہ دکھائی دینے والا جال اسے بری طرح مقید کر لیتا ہے، وہ بڑی آسانی سے چیز خرید لیتا ہے۔ آٹھویں تکنیک، آپ کو کوئی بھی چیز دکھائی جاتی ہے لیکن اس کی حالت خستہ اور خراب ہوتی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو بتائی جاتی ہے، اس میں بھی آپ انکار کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ کو بالکل ٹھیک چیز دکھائی جاتی ہے اور اس کی قیمت پہلے کے مقابلے میں تھوڑی کم ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے ایک خراب فلیٹ دیکھا خستہ حالت میں اور کرایہ 50,000، دوسرا رینوویٹڈ دکھایا گیا اور اس کا کرایہ 40,000 بتایا گیا۔ یہاں بھی سائیکالوجی کام کرے گی، آپ کو یہی گھر چاہیے تھا، آپ کو اس کا کرایہ کم لگنے لگے گا۔ حالاں اگر آپ کو وہی فلیٹ پہلے دکھایا جاتا تو آپ 40,000 میں ایگری نہ ہوتے، اب آپ ڈیل فائنل کر لیں گے۔ بیچنے والا آپ کو یہی چیز اصل میں بیچنا چاہتا تھا۔ پیرا سائیکالوجی اسے خرابی کے خوف کا نتیجہ کہتی ہے۔ میکڈونلڈ، KFC، ہارڈیز اور سینیمیکس میں جو ڈیل اپ سائز کی جاتی ہے اس کی وجہ یہی خوف ہے۔ نویں تکنیک ہے سلیکشن کا گر۔ خواتین کو اکثر 3 سوٹ، 3 پرس، 3 کلرز کی نیل پالش اور لپسٹک دکھائی جاتی ہے اور ان میں سے ایک پر فوکس کیا جاتا ہے، اگر پسند نہ آئے تو پھر 3 دکھائی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک خاتون کچھ پسند نہ کر لے۔ 3 سے کم اور 3 سے زیادہ اس لیے نہیں دکھائے جاتے کہ کسٹمر کے کنفیوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سیل کلوز میں اسے سلیکٹ 3 یا چوائس مینجمنٹ بھی کہتے ہیں۔ 10ویں اور آخری تکنیک فلیش سیل ہے۔ اس پر میرے محترم اور قابل دوست جاوید چودھری صاحب کا خیال ہے ہمیں شاپنگ کرتے وقت کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے۔ اگر دکاندار آپ کا واقف کار ہوگا تو آپ کو 10، 20 یا 25% تک رعایت کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ سیل کا انتظار کر لیں تو آپ نے احسان بھی نہیں لیا اور 25 سے 50% تک آپ نے بچت بھی کر لی۔ یہ ایک زبردست طریقہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ آپ کمنٹس باکس میں اس کے متعلق اپنی رائے دے سکتے ہیں۔
خیر بات ہو رہی تھی فلیش سیل کی. یہ سیل کی آفر ہر رمضان اور عیدین کے موقع پہ آتی ہے. اب بلیک فرائیڈے کے نام پر اور سیزن کے شروع اور آخر میں بھی لگتی ہے. اس طرح 23 مارچ، 14 اگست اور 6 ستمبر بھی اس میں شامل ہو گئے. کھاڑی پر اس طرح کی لڑائیاں آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور دیکھی ہوگی. اس طرح دراز بھی آفر کرتا ہے. لوگ صبح سے فون ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا نیٹ ورک اس وقت دراز کے سرور سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا. جو خوش نصیب بڑی تگودو کر کے پہنچ بھی جاتے ہیں تو سولڈ آؤٹ کا نوٹیفیکیشن ان کا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے. اسے فلیش سیل کہتے ہیں. یہ بھی دماغ میں پرنٹ ہوتی ہے اور ہر بار پہلے سے زیادہ کسٹمر بہترین انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. اور جس قوم نے کبھی لائن نہ بنائی ہو ان کی خواتین کا بڑے بڑے برانڈڈ سٹور کے آؤٹ لیٹس کے باہر قطاریں بنانا اسکول کی اسمبلی ہال کی پریئر کی یاد دلاتی ہے. آپ 2 حصوں کی اس اسٹڈی میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. اور جو میں نے ایتھیکلی، مورلی، سوشلی کا کہا اس کے لیے چند باتیں یاد رکھیں. سب سے پہلی تو یہ خوبصورت مثال پیش خدمت ہے. جولائی 2010 میں یو فون کی ایڈ جس میں لسٹنگ کا کانسیپٹ ایتھیکلی بہت خوبصورتی سے استعمال کیا گیا. اس ایڈ میں ایک بے تحاشا اور بے انتہا خوبصورت غیر ملکی لڑکی کو کاسٹ کیا گیا. وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہے اور آپ کو بیک گراؤنڈ میں فل آرکسٹرا میوزک سنائی دے رہا ہے اور سنگر تیری آواز کا جادو یہ گا رہا ہے. سب کا فوکس وہ لڑکی بن جاتی ہے. ہیرو لڑکی تک پہنچتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے. لڑکی کی آواز انتہائی بھونڈی، توتلی اور مذاقہ خیز ہوتی ہے جس سے وہ نہ صرف سٹپٹا جاتا ہے بلکہ ہڑبڑا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے. لڑکی آرکسٹرا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان سے بھی پوچھتی ہے کیا ہوا اور وہ بھی دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں. آپ ابھی شاک سے سنبھلتے نہیں ہیں. یو فون کی کیپشن شروع ہو جاتی ہے، کچھ بھی کہو صاف آواز سے فرق تو پڑتا ہے. تو صرف یو فون دیتا ہے آپ کو صاف آواز، فوری رابطہ اور وسیع نیٹ ورک. تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ ناظرین یاد رکھیے، خوف کا جذبہ ہیومن سویلائزیشن میں مارکیٹنگ کا بہت بڑا ٹول رہا ہے. عامروں نے کہیں اس جذبے کے تحت ملک کے ملک فتح کیے، وہیں سیاستدانوں نے بڑے بڑے ووٹ بینک کریٹ کیے اور انشورنس کمپنیوں نے اسے استعمال کر کے اربوں ڈالر کمائے. ہر سال اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے اس اسٹریٹجی کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ کیسے عام آدمی کے عدم تحفظ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر انہیں کوئی پروڈکٹ یا سروس بیچنی ہے. مزے کی بات یہ ہے ہم میں سے بہت سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی وقتاً فوقتاً اس حکمت عملی کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہوگا آپ اخلاقیات کی لکیر کو عبور کیے بغیر اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے اس تکنیک کا استعمال کریں. یاد رکھیں بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے. مارکیٹ اگر سپر پاور ہے تو غلط فیصلے کی وجہ سے یہ مساویانہ سلوک کرے گی. اس لیے کبھی ڈبل شاپ بننے کی کوشش مت کریں. یہ کوشش کریں پہلے کسٹمر کو ایجوکیٹ کریں. آپ کیا چاہتے ہیں اور کسٹمر کیا چاہتا ہے، اس کے درمیان ایک بریک لکیر ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کی پروڈکٹ کو ہمیشہ پرابلم سالونگ ہونا چاہیے. اگر لسٹنگ کی طرح پرابلم بڑی ہے تو اسی کی طرح کہانی کی ترتیب میں سلیقہ پیدا کریں. گاہک کی توقعات پوری ہونی چاہیے چاہے آپ کو احمقانہ ہی لگے، جیسا کہ ایک بیٹر اور ڈیوڈسن نے کیا. خوف ضرور بیچے لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں، جیسے یو فون نے سے کمال خوبصورتی سے کیا. کامیابی، کامرانی، اقبال اور ظفر مندی آپ کا کشادہ باہوں سے استقبال بھی کرے گی اور کانوں میں شاباش تم کر سکتے ہو کا شیریں، میٹھا اور خوش بیانی کا رس بھی اڈے لے گی. میرا ذاتی خیال ہے اس سے زیادہ ریسرچ یوٹیوب پر کسی نے نہیں کی اور نہ آپ کو ملے گی. لیکن پھر بھی آپ اگر مزید ٹیکنیکس پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو 3 کتابیں ریکمینڈ کروں گا. پہلی کلوز دیٹ سیل بائی برائن ٹریسی، دوسری ہاؤ ٹو کلوز ایوری سیل بائی جو گرڈ، اور تیسری آلویز بائی کلوزنگ بائی اومٹ کیزروان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں. اگر کوئی بھولا، بھٹکا اور بگڑا
آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو قیامت تک انڈائریکٹ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا. ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. ہمارا